الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری بہنیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیوں کا سوال کرتی ہوں. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ سب کے لیے لائٹ اپون لائٹ سورہ نور کورس ڈے 3 میں. آج ہمارے سیریز کا تیسرا دن ہے. عزیز بہنوں، آپ کی کویشچنز کی پریپریشن کیسی چل رہی ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ لیکچرز غور سے سن رہے ہوں گے اور آپ نے اپنے سارے کانٹیکٹس کو اس کورس کی دعوت بھی دی ہوگی. ہر روز کی طرح آج بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو کویشچنز دیے جائیں گے، اور میرے نئے سننے والے جو شاید آج پہلی بار سن رہے ہوں ان کو بتاتی چلوں کہ یہ ہمارا 5 ڈے کا کورس ہے، اور 5th ڈے آن لائن ٹیسٹ کی لنک شیئر کی جائے گی جسے آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہے. تو چلتے ہیں آج اپنے ٹاپک کی طرف، جو ہے پردے کے احکام اور اس کی حکمتیں. اسلام میں پردے کے احکام عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے حیا، عفت اور معاشرے کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے دیے گئے ہیں. پردے کا مقصد سوسائٹی میں فحاشی اور بد اخلاقی کے امکانات کو کم کرنا اور مرد و عورت کے درمیان حدود و قیود کو برقرار رکھنا ہے. اسلامی معاشرے میں پردے کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسے بہترین اخلاقی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتی ہے. تو عزیز بہنوں، ملاحظہ کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو، پردے کے احکام اور اس کی حکمتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پر کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں اپنے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بے شمار ذرائع فراہم کیے. اور الحمدللہ ابھی یہ جو سورہ نور کی اسٹڈی جو چل رہی ہے الحمدللہ اس میں آپ لوگ شریک ہیں، اور ابھی تک ہم لوگوں نے 2 ٹاپکس پر گفتگو کی ہے. ایک تو اسلام میں حیا اور عفت کی اہمیت، حیا کے متعلق ہم لوگوں نے کافی گفتگو کی، اور اسی طرح سے خاندانی نظام اور اس کی حکمتیں جو ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے باتیں سنی ہیں. تو بہنیں، آج کا جو ٹاپک ہے جس چیز پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے اسلام میں پردے کے احکام اور اس کی حکمتیں. اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پردے کی اہمیت
اس کے فائدے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا احکامات ہمیں ملتے ہیں، اور اس کے متعلق کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 30 اور 31 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 30 اور 31 میں کچھ ایسے احکامات بتائے گئے ہیں جس میں ایک مرد اور ایک عورت کو اس معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ سورہ نور کی جب ابتدا ہوئی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ زنا کی سزا کے بارے میں وہاں بتایا گیا کہ اگر شادی شدہ ہیں تو کیا سزا ہے، اور غیر شادی شدہ تو کیا سزا ہے۔ تو اسلام جب کسی جرم کی اتنی سخت سزا دیتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جس کو وہ بتا دیتا ہے، کچھ قوانین ہوتے ہیں جس کو کہ فالو کرنا ہوتا ہے، اور ان تمام پریکاشنری سٹیپس جو احتیاطی تدابیر جتنی بھی ہیں ان سب کے باوجود جب کوئی شخص اس زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ سزا ہوتی ہے۔ تو ان آیات میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں وہ احتیاطی تدابیر جو ایک اتنے کبھی فعل ہونے سے روک سکتی ہو اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس کی پردے کی حکمتیں اور اس کے بارے میں ہم بات کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے ایک بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرد اور عورت کو پیدا کیا تو ان کے درمیان ایک نیچرل اٹریکشن اور کشش رکھی، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں باقی جاندار بھی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی نسل کو باقی رکھنے کا جو ایک سسٹم ہے وہ اسی ذریعے سے ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر اٹریکشن ہو اور وہ ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوں، تو پھر وہ ان کی نسل آگے ان کی بقا کا کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اٹریکشن رکھا جو کہ یہ مقصد کو بھی پورا کرتا ہے، لیکن ایک انسان جو ہے وہ صرف جانور کی طرح نہیں بلکہ وہ ایک سویلائزڈ انسان ہے جو کہ معاشرے میں رہتا ہے، اس کا لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ محض یہ مقصد پورا کرنا نہیں ہوتا کہ یہ مطالبہ پورا کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورے ایک معاشرے میں ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اور اس کے انٹریکشنز ہوتے ہیں اور ایک سویلائزڈ بینگ بننے کے لیے، ہے نا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے اندر جو جذبات رکھے ہیں کہ مرد عورت کی طرف نیچرلی اٹریکٹ ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف نیچرلی اٹریکٹ ہوتے ہیں، ایک کشش ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت رکھی، لیکن اس کے بھی کچھ قواعد اور ضوابط ہمارے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اس خواہش کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہش ہمارے اندر رکھی ہے، جو صنفی خواہش ہے ہمارے اندر، اس کو بھی پورا کرنے کے لیے کچھ ضوابط اس نے بنا دیے ہیں۔ جس طرح سے ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے تو وہ بھوک اور پیاس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ حد بندیاں کر دی ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش ہمارے اندر رکھی ہے، اس کا ایک بہت ہی پیارا طریقہ
اور ایک بہت پاکیزہ طریقہ جو ہے وہ نکاح کا ہوتا ہے، جس کے ذریعے ایک مرد اور عورت اپنی خواہشات کو پوری کر سکتے ہیں، اور اس سے نسل انسانی بھی آگے بڑھتی ہے، اور پھر وہ ایک معاشرے کا اہم حصہ بن جاتا ہے. وہ ایک چھوٹی سی پہلے فیملی بنتی ہے، اور پھر اس سے خاندانی نظام بڑھتا ہے، اور پورے معاشرے میں جو ہے وہ ایک نظام چلتا ہے. تو یہ چیز جان لینا ضروری ہے کہ یہ قوانین دینے والا کون ہے. یہ کون بتائے گا کہ کیا اخلاقی اعتبار سے بہتر ہے اور کیا نہیں ہے، پردے کے کیا احکامات ہمارے لیے ٹھیک ہیں، یا پردہ آیا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جیسے کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. تو ہم سب لوگ اس بات کو پہلے سمجھ لیں، آگے جو احکامات آنے والے ہیں اس کے متعلق پہلی بات ہم اپنے ذہن میں یہ بیٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا خواہشات ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے، وہ جانتا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے کون سا کام مفید ہے اور کون سا کام جو ہے وہاں فساد برپا کر سکتا ہے. اور اسی کے مطابق اس نے اس قرآن میں ہمیں بہترین ہدایات دی، جس پر عمل کر کے ایک انسانیت جو ہے وہ بالکل امن اور سکون اور بہترین انداز میں رہ سکتی ہے. لیکن ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم نے انسانوں کے لیے کوئی قانون بنانے کی کوشش کی ہے، ایسے قانون جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کر ہوں، اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ خود سے تجویز کرنے کی کوشش کی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف رجوع نہ کیا ہو اور اس کی خلاف ورزی کی ہو، تب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں فساد برپا ہوا ہے. وہ چاہے حقوق کی لڑائی ہو، جنگ ہو، یا پھر اور بھی دوسرے مسائل جو کہ ہم دیکھتے ہیں آج معاشرے میں. اور یہ بات ہمیں ماننا ہوگا کہ اگر یعنی جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس میں سراسر ہمارے لیے بھلائی ہے. آج اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہم جب دور ہیں اور ہم اپنی مرضی کے قوانین بنا رہے ہیں، تو آج دیکھیں کہ دنیا کی حالت اور ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہو رہی ہے. جب انسان نے اپنی خواہش کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور بالکل بے لگام اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا، اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں معاشرے میں زنا، ریپ، اسی طرح سے لیو ان ریلیشن شپس، اور یہ اس سے آگے بڑھتے ہم دیکھیں کہ LGBTQ کا جو ایشو ہے، اور اسی طرح سے جب نکاح کے باہر جب ایسے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں تو طلاق کی جو آج ہم دیکھیں اس کا ریشیو ہے وہ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسے بچے جن کے والدین کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے، جو کہ ولد الزنا بعض اوقات ہوتے ہیں، اور ان کے سائیکولوجیکل اور ان کے جو ذہن کا جو سٹیٹس ہوتا ہے اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ڈپریشن میں اور سوسائڈ میں لوگ چلے جا رہے ہیں، اور فیملی نظام بالکل تتر بتر ہو کر رہ گیا. کوئی لڑکی یا کوئی عورت وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں پا رہی ہے، اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ گھر سے نکلے گی تو اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا. آج بچے بھی اس بات سے ڈر رہے ہیں، ان کے اندر خوف پیدا ہو رہا ہے، ان کی ذہنی کنڈیشن جو ہے وہ بری ہو رہی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ کے قوانین اور احکامات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ فساد فی الارض کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو پردے کا جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ ان تمام چیزوں کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے. کچھ آداب ہیں جو پردے کے بتائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ پردہ ہے کیا چیز، اور اس کے متعلق ہمیں قرآن میں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز بہنیں یہ دیکھیں کہ پردے کا لفظ جو ہے وہ بظاہر ہم اگر اس کو تلاش کریں تو قرآن میں آپ کو یا حدیث میں پردے کا لفظ نہیں ملے گا، بلکہ جو بات ایک قریب تر آئی ہے وہ حجاب کی بات آئی ہے. سورہ احزاب میں جو آیت حجاب ہے اس میں ہم دیکھیں گے، لیکن وہ حجاب بھی اس سینس میں آیا ہے کہ من وراء الحجاب کی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو، کوئی چیز چاہیے ہو، کوئی حاجت ہو، تو تم ان سے کیسے گفتگو کرو؟ پردے کے پیچھے سے. تو وہ پردہ کپڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ آڑ بھی ہو سکتی ہے، تو وہاں پر وہ حجاب کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن ہماری عام زبان میں جو ہے پردے سے کا جو ایک سینس ہے، ایک کانسیپٹ ہے، وہ ہم اس سے کلیئر ہے. لیکن یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ آیا کہ پردہ وہ کپڑا ہے یا وہ برقع ہے یا نقاب کا ایک پیس ہے کیا پردہ ہے نا.
تو آئیے ہم دیکھیں گے ان دونوں آیات میں پردے کے متعلق جو بات ہے وہ ہمیں واضح ہوگی کہ آیا کہ پردہ ہے کیا چیز۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اور اس کو غض بصر کا نام دیا جاتا ہے شریعت کی زبان میں۔ اب ہم دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم جو ہے وہ مردوں کو دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں جب پردے اور حجاب کی بات آتی ہے اور ان اخلاقی باتوں کا خیال کرنے کی بات آتی ہے، حیا کی بات آتی ہے، تو عموماً جو ہے سارا فوکس عورتوں پر ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مردوں سے بھی یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بھی کچھ حجاب کے جو احکامات ہیں، حجاب کا مطلب وہی ہے کہ ایک رکاوٹ اور ایک آڑ، اس کے جو احکامات ہیں وہ پہلے مردوں کو دیے گئے، اور اس کی وجہ، اس کی حکمت جو ہے مفسرین یہی بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی مردوں کی طرف دیکھنا، یہ ایک اس کو اپنی نگاہوں کو بچانا، ان کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، عورتوں کو بھی کہا گیا اگلی آیت میں۔ لیکن مردوں کے لیے یہ بقدر زیادہ مشکل ہے اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عورتوں کے اندر جو اٹریکشن ہے، عورتوں کی جو خوبصورتی ہے، اس اعتبار سے بھی ان کے لیے یہ مشکل چیز ہوتی ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اب ہم اگر اس کو صرف اس سینیریو میں نہیں دیکھنا آج کے اعتبار سے کہ ہم صرف کوئی مرد جو ہے وہ عورت کو نہ دیکھے، بلکہ اس قسم کی اور بھی جتنی بھی بے حیائی فحاشی وہ چاہے خواہ اس کے موبائل کے ڈیوائس پر ہو یا اور کہیں ہو، وہ ہر جگہ اس چیز کی حفاظت کرنی ہے اپنی نگاہوں کی۔ تو یہاں پر یہ جو بات بتائی جا رہی ہے، اور اس میں احادیث میں بہت ساری حدیث ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا باتیں کہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں۔ اب اس پر اگر ہم غور کریں کہ تمام جو یہ اس آیت میں احکامات آ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نگاہ کی بات ہوئی ہے، اور بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا جرم تو نہیں لگ رہا ہے کہ نگاہوں سے کسی چیز کو دیکھنا اور اس طرح سے تاڑنا اور دیکھنے میں یہ اتنا بڑا جرم کیوں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو بڑا جرم زنا کا ہے، جس کے لیے پریکاشنری سٹیپ یہاں جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، ان احتیاطی تدابیر میں جو بہت امپورٹنٹ چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نگاہوں کو بچائیں، کیونکہ ہر برائی جو وہ آگے جا کر بنے گی اس کی ابتدا عموماً جو ہے وہ نگاہ سے ہوتی ہے۔ کسی نے کسی کو دیکھا اور اس کے بعد وہ اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی اور عشق ہو گیا، اور پھر آگے جو پھر مراحل ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ وہ نگاہ کی ابتدا وہاں نگاہ سے ہوتی ہے اور پھر آگے معاملہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلق سے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ اور پاؤں کا زنا ہے۔ بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا اس کی تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی یہ وہ سارے سٹیپس ہیں جو کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ زنا آج کے دور میں وہ بڑا والا فعل، جو بڑا گناہ جو اصل ہوتا ہے اس کو ہی بڑا سمجھا جا رہا ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی دوستیاں یاریاں ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ ہے، یا ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، یا جو آگے ہم دیکھیں گے کہ کن کن لوگوں سے پردہ ہے، محرمات کون ہیں، وہ چیزیں بہت لائٹ لی جا رہی ہیں۔ حالانکہ یہاں بتایا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں، ہاتھ لگانے سے لے کر سب کچھ۔ تو اس پر ہمیں بہت اپنے معاشرے میں اس چیز کا خیال کرنا ہے جب اس سورہ نور کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اِنَّهُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کہ بے شک وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے جہاں پر انسان اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے اور آخرت کو یقینی مانتے ہوئے
وہ اگر اپنے آپ کو روک لے یہ پہلے قدم پہ، تو بہت ساری ایسی برائیاں جو آگے آنے والی ہیں وہ اس سے رک جاتا ہے. یہ پہلا سٹیپ پر ہی وہ اگر وہ رک جائے. تو یہاں بتایا گیا، تو ہم اس آیت میں، آیت نمبر 30 میں جو بات پتہ چلتی ہے کہ غض بصر کا جو حکم دیا گیا وہ مردوں کو دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہوں کی حفاظت مطلب صرف وہ پارٹ نہیں بلکہ اس کے ارد گرد بھی، اور یعنی اپنے سطر کی حفاظت کرنا. اور ایک مرد کا دوسرے مرد کے لیے جو سطر بتایا گیا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا ہے. تو اس سے یہ دوسرا حکم بھی ہمیں پردے کے متعلق یہ پتہ چلتا ہے کہ لباس کا بھی قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کتنا حصہ کون کس کے سامنے کھول سکتا ہے، نہیں کھول سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں. تو ایک مرد کے لیے جو سطر ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. اور اسی طرح سے جو ہے خواتین کا آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے. اور یہ کہا گیا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کی سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کی سطر کو نہ دیکھے. اور حتیٰ کہ اس میں اتنی ممانعت ہے کہ اگر کسی میت کو غسل بھی دیا جا رہا ہے تو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے ران کا حصہ جو سطر میں آ رہا ہے اس پر کوئی بھی نگاہ ڈالے اور اس کو چھپا کر کے آئے. تو آپ سوچیں کہ ایک میت کی اگر اتنا احترام کیا جا رہا ہے اور اس چیز کا اتنا خیال کیا جا رہا ہے تو جو زندہ ہیں پھر تو آج کے جو بھی فیشن ہوں گے، جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں پردے کے قانون کے خلاف جاری ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس بات سے جو کچھ وہ کرتے ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو پردے کے احکامات ہیں اس کے پیچھے ایک ہماری روحانی حکمت بھی ہے. یہ کوئی ظاہر کے صرف نقصانات کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے پاک صاف رہیں اور ہمارے اندر پاکیزگی ہو. تو یہ جو تطہیر قلب ہے اور پاکیزگی کا تزکیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں ایک پاکیزہ فرد اور پھر ایک پاکیزہ معاشرہ تیار کرنا چاہ رہے ہیں. تو تمام افراد اگر یہ پاکیزگی کا مظاہرہ کریں اور اس پر عمل کریں تو پورا معاشرہ پھر کتنا پرسکون ہوگا، ہے نا. تو یہاں پر بتایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ اس چیز سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں. پھر اگلا اگر ہم اگلی آیت کو دیکھیں تو اس میں خواتین کو جو حکم دیا گیا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. وہی الفاظ ہیں جو مردوں کو کہے گئے تھے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نگاہوں کو نیچی رکھنا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین کے لیے بھی یہ ہے یہ پردے کے احکامات میں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور پھر حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کے لیے اس کا پورا جسم اس کا سطر ہے، اور وہ اپنے شوہر کے سوا وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ اور منہ کے سوا وہ پورا جسم اس کے لیے سطر ہوتا ہے اور اس کو کسی اور کے سامنے نہیں کھول سکتی. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کی جو بہن ہے، وہ آئیں تو اور انہوں نے جو کپڑا پہنا ہوا تھا باریک تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے، ہے نا. تو یہ پتہ چلا کہ جو ہم لباس بھی پہن رہے ہیں اور جو ہم حجاب کے نام پہ بھی جو چیزیں کر رہے ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ وہ اس کرائٹیریا پہ فٹ ہو رہا ہے جو لباس اور جس طرح سے کورنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. صرف محض کچھ کپڑے سے لپیٹ لینا اگر یہ مان لیا جائے. اور اسی طرح سے تنگ کپڑوں کو بھی منع کیا گیا ہے جو کہ اسلامی لباس میں نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اٹریکشن ہوتا ہے اور یہ جو اپوزٹ جینڈر ہے مرد حضرات ہیں وہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ان کے اندر غلط احساسات ابھر سکتے ہیں. اس لیے چست لباس اور باریک لباس یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پردے کے احکامات میں آتی ہیں کہ اس طرح کے لباس نہیں پہننے. اتنا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر جو مردوں سے مطالبہ تھا وہی عورتوں سے بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ اضافی باتیں ہیں جو عورتوں سے کہی جاتی ہیں. آگے فرمائیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنے بناؤ سنگار کو نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں.
اور پھر فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن، اب اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے. اور پھر ایک لسٹ تھی جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت پڑھی گئی تھی، ہے نا، کہ کن کن لوگوں کے سامنے وہ بناؤ سنگار کو وہ ظاہر کر سکتی ہیں، جو بیسک بناؤ سنگار ہے اس کا. اب یہاں پر جو دو اضافی چیزیں عورتوں سے کہی گئیں جو مردوں سے نہیں کہی گئیں، وہ یہ ہے کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو کے آنچل ڈال دیں. اور یہ خمر جو ہے، خمرہن، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں آئے ہی نہیں ہے کہ سر کو ڈھانپنا ہے یا سر کو چھپانا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خمار جو ہے وہ کہا ہی اس کورنگ کو جاتا تھا. عربوں میں بھی یہ بات تھی کہ وہ اس وقت عورتیں اپنے سر کو ڈھانپی ہوتی تھیں، لیکن وہ اس کے آنچل کو جو ہے وہ پیچھے گردن کے پیچھے وہ پھینک دیتی تھی. گردن کھلی ہوئی ہوتی تھی اور وہ سر چھپا ہوا ہوتا تھا. لیکن اس طرح کے خمار کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا ایک حصہ، اس کی آنچل جو ہے وہ اپنے سینے پہ ڈال دو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سینے کھلے ہوئے تھے ان کے، وہ تو کورڈ تھے، لیکن اس کے اوپر سے ایک ایکسٹرا کورنگ، کیونکہ ایک عورت کے چہرے کی خوبصورتی کے بعد، یہ چہرے کے اٹریکشن کے بعد جو ہے وہ جو چیز جو بالکل اس کے لیے ایک مرد کے لیے اٹریکٹیو ہوتی ہے، وہ اس کے جسم کا جو نشو و فراز ہے اور اس کے جو ابھرے ہوئے حصے ہیں، خوبصورتی ہے، تو اس کو کور کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا کورنگ کی جو بات یہاں پر اس آیت میں بتائی جا رہی ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی وہ احتیاطی تدابیر میں سے ہیں جو کہ ہم ان آیات میں پڑھ رہے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں کہ اس چیز کے بارے میں خواتین کو خصوصی کیونکہ خواتین سے حکم ہے خصوصی خیال اپنے متعلق بھی کرنا، اور اسی طرح سے بچیوں کے لیے اپنے بچے جو ان کے بڑے ہو رہے ہیں، بچیاں جو بڑی ہو رہی ہیں، ان کو بھی اس بات کی تلقین کرنی چاہیے ایک چھوٹی عمر سے ہی، جب بڑی ہونا شروع ہو جائیں تو تاکہ ان کی بھی حفاظت ہم اس قرآن کی آیت کے مطابق کر سکیں. اور پھر فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر یہ کچھ لوگوں کے سامنے جو بتایا گیا. یہاں پر زینت سے کیا مراد ہے اور کیا چیزیں ہیں؟ تو وہ جس کو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کے لیے جو اچھے کپڑے پہنتی ہے، جو زیورات پہنتی ہے، یا اپنے جو میک اپ آج کل کیے جاتے ہیں، میک اپ کی جو شکلیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بناؤ سنگھار کی چیزیں وہ صرف اپنے محرم رشتوں کے سامنے جو ہے وہ آ سکتی ہے ان چیزوں کے ساتھ، اور جو غیر محرم ہیں ان کے سامنے ان زینت کے ساتھ نہیں آنا ہے. اور اس میں جو کیٹیگری تھی وہ ساری آپ لوگوں نے ابھی سنی کہ شوہر باپ، شوہروں کے باپ، آپ ان کے اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، اور بہنوں کے بیٹے یعنی ان کے بھانجے اور بھتیجے، اور میل جول کی عورتیں، اور ان کے مملوک، اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. اس سے یہ بھی ایک بات پتہ چلی کہ وہ بچے یعنی جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، اس سینس میں بھی لیا جا سکتا ہے، اور جن کے سامنے جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اگر وہ کھلی نہ ہوں. آج کے دور میں جب کہ ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں گیجٹس اتنی عام بچوں کے ہاتھوں میں ہیں، ہمیں ان کو بھی ان چیزوں سے بچانا ہے. اور پھر ایسے بچے جن کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ ان پوشیدہ جو چیزیں ہیں جو کہ ان کے سامنے آیا ہیں، ان سے بھی ہمیں پردہ کرنا چاہیے. تو یہ بھی پردے کے احکامات میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. اور پھر فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهُنَّ، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اب اگر اس پر غور کیا جائے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ پیر کو مار کے چلنا مطلب ایسی آواز یا ایسی کوئی زیورات پہننا جس طرح پائل کی کوئی چیز ہوتی ہے جس سے کہ مرد حضرات کو اٹریکشن ہو، ہر اس چیز سے روکا جا رہا ہے جو مرد کو ایک عورت کی طرف مائل کرے، ہر اس چیز سے روکا جا رہا ہے جو کہ غیر محرم کے سامنے ان چیزوں کے ساتھ نہیں آنا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ایک عورت کو خوشبو لگا کر بھی مردوں کے سامنے جانا، اس کی بھی ممانعت رکھی گئی ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ کسی مرد کے سامنے خوشبو لگا کر بھی نہ جائے، ہے نا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں. حتیٰ کہ مساجد میں بھی جانا، تو اس کا مطلب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان چیزوں کا خیال ہمیں مسجد میں بھی کرنا ہے نا.
تو یہ بات ہوئی کہ خوشبو لگانا یا زیب و زینت کی کوئی بھی ایسی شکل اختیار کرنا جو مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، وہ خواہ ہم جس کو ہم حجاب کہتے ہیں اور ہم عبایا کہہ رہے ہیں یا برقع کہہ رہے ہیں، اگر وہ اتنا اٹریکٹیو ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور یہ اتنا چست ہے کہ آپ کے جسم کے جو فگر ہے پورا وہ دکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پردے کے احکامات کے خلاف ہیں، ہے نا۔ حتیٰ کہ دیکھیں کہ نماز میں جو عبادات ہیں ہماری، دیکھیں کہ نماز میں جب باجماعت نماز ہوتی ہے اس میں بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی امام غلطی کرتا ہے تو مرد وہ وہاں پر جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ کر اس کو ٹوک سکتا ہے، لیکن عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اپنی آواز کا استعمال کریں وہاں پر، حالانکہ عبادت ہو رہی ہے اور نماز ہو رہی ہے مسجد میں۔ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر مار کر وہ جب تالی کی آواز آئے گی اس سے ان کو پتہ چلے گا کہ کچھ غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، حتیٰ کہ مطلب اگر ضرورت ہے تو اس کو استعمال کرے، جیسے کہ سورہ احزاب میں بھی ہے کہ وہ بات کرنا ہے تو بات کریں، ضرورت تو پڑے گی۔ ایک سوسائٹی میں جب ہم رہ رہے ہیں تو مرد اور عورتوں کا آپس میں کمیونیکیشن تو ہوگا، لیکن اس میں بھی کیا ہے، بغیر لچک کی آواز اور بہت نرم آواز نہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک بیریئر رکھتے ہوئے، کہتے ہیں ایک حجاب کا بیریئر رکھتے ہوئے۔ اور حجاب کا اس لیے اب ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حجاب کوئی ایک سکارف نہیں ہے جو سر پہ باندھا جا رہا ہے، یا وہ صرف وہ برقع نہیں ہے جو ہم پہن رہے ہیں یا اور چیزیں جو کورنگ کر رہے ہیں، بلکہ حجاب ایک کیفیت ہے جہاں پر کہ ہم اپنے آپ کو سامنے والے کے سامنے جو ایک بیریئر لگا رہے ہیں، وہ چاہے نگاہوں کو نیچی رکھے، چاہے وہ ان سے نرم گفتگو اور بہت لچک کی باتیں نہ کرتے ہوئے، ہے نا، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرتے ہوئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حجاب کے اندر آئیں گی۔ تو وہ پورا رویہ بھی اسی کے اندر ہے حجاب کا، صرف وہ کپڑے کا نہیں ہے، بلکہ وہ تو کرنا ہی ہے، جو ظاہری چیزوں کو کور کرنا ہے وہ تو بتا ہی گیا ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس کو اپنے رویے کو بھی اس طرح رکھنا ہے۔ تو آواز کا بھی پردہ بتایا گیا، کوئی ایسی کھنک والی چیزیں، کوئی ایسے زیورات، کوئی ایسی چیزیں جو بالکل نمایاں طور پہ عورت کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ ایک اور بات جو ان رشتوں کے تعلق سے پتہ چلتی ہے، جو یہاں رشتے بتائے گئے ہیں، اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ ہم مان لیں کہ بہت ہم حجاب اور برقع اور ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن تنہائی میں کسی مرد سے ملنا یا ایک مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو شیطان کا راستہ، وہ برائی کا راستہ کھولنا ہے، کیونکہ تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، اور وہ لازماً ایک دوسرے کے دل میں وہ ایسے اٹریکشن اور ایسی باتیں ڈالتا ہے جو کہ آگے جاتے 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 وہ بہت بڑی برائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو تنہائی میں ملنا، اکیلے میں ملنا، اور یہ چیز اکیلے میں جو ہے وہ ہمارا کوئی اگر ہم مان لیں کہ موبائل پر بھی ہم کسی سے کنورسیشن میں ہیں، چیٹ میں ہیں، اور تنہائی کا مطلب کہ بس وہ دو لوگ ہیں جن کو جو ایک دوسرے سے گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک ضرورت کے تحت کوئی چیز کا بات کرنا فرق ہے نا، اور اگر وہ بات کر رہے ہیں اور اس میں کوئی تیسرا نہیں ہے تو یہ تو تنہائی وہی ہو گئی۔ بے شک فزیکل تنہائی نہیں ہے، لیکن ایک ورچوئل ورلڈ میں تنہائی، اور آج ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ایسے معاملات سے کتنے معاملات اور کتنے خاندان بگڑے ہیں، ہے نا، کتنے بچیاں، کتنے نوجوان جو ہیں وہ صرف اس لیے کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے پردے کے حدود، ہمارے حجاب کے حدود کیا ہیں، کیا لمیٹیشنز ہیں، ہم کیا اپوزٹ جینڈر سے اکیلے میں بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی وہ برائی کا راستہ روکتی ہے نا۔ اسی طرح سے جس چیز سے پردے کے احکامات میں جو پردے کی اسپرٹ ہے کہ مکس گیدرنگز کا تصور اسلام میں نہیں ہے، کہ کوئی ایسی محفل ہو، ایسی مجلس ہو جہاں پر کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہو رہا ہو اور بالکل لائٹ موڈ میں ہوں اور غیر محرم لوگ ہوں۔ حتیٰ کہ دیکھیں مسجدوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کی آگے صفیں ہوتی تھیں، عورتوں کی پیچھے ہوتی تھیں، عورتیں نماز پڑھ کے نکل جاتی، اس کے بعد مرد نکلتے، اور یہ بھی حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہترین صف جو ہے عورتوں کے لیے، بہترین جو صف ہوتی ہے وہ سب سے پیچھے والی، اور مردوں کے لیے سب سے آگے والی، ہے نا۔ اور اسی طرح سے عورتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا یعنی وہ برآمدے میں پڑھنے سے وہ بہتر ہے، اور تمہارے اپنے گھر میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا جامع مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اجازت بالکل دی گئی ہے عورتوں کو، لیکن اس کو اپنے آپ کو بچا کر، اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھ کر بے وجہ وہ باہر سے گھر سے بھی نہ نکلے، اور اپنے آپ کو اور اپنی زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، کیونکہ اس سے جو ہے بہت سارے برائیوں کے امکانات ہوتے ہیں آگے، تو اس لیے جو یہاں اس بات سے روکا گیا۔ اسی آیت میں ایک اور بات جو بتائی گئی ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، تو اس زینت میں زینت میں بھی جو ہے نا ایک اعتدال، ایک بیلنس ہونا چاہیے، اور ایسی زینت جو کہ وہ بھی باؤنڈریز کراس کر رہی ہوں، وہ بھی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں پر جو ہے وہ لعنت کی ہے، اور اس میں جو چند باتیں جو آتی ہیں حدیث میں اس کے مفہوم میں، وہ کیا کیا ہیں ہم دیکھیں کہ اس وقت جو چیزیں رائج تھیں عربوں میں، ان میں یہ تھا کہ اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کر ان کو زیادہ لمبا اور گھنا بنانے کی کوشش کرنا، ہے نا، اپنے بال میں ایکسٹرا بال لگا لینا، جسم کے مختلف حصوں کو گودنا اور مصنوعی تل بنانا، جیسے ٹیٹوز وغیرہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یعنی یہ وہ بیوٹیفیکیشن کے اور زینت کے وہ طریقے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ بال اکھاڑ کر بھویں خاص وجہ سے بنانا، ہے نا، آئی بروز کا اس کو شیپ دینا، اور روئیں نوچ کر منہ صاف کرنا۔ پھر یہ ہے کہ دانتوں کو گھس کر باریک بنانا، یعنی دانتوں کے اندر گیپ کریٹ کرتے تھے، ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ گیپ کریٹ کرنا۔ اسی طرح سے زعفران وغیرہ سے مصنوعی اپٹن مل کر چہرے پر مصنوعی رنگ پیدا کرنا۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احادیث سے کہ اپنی زیب و زینت میں بھی ایک اعتدال کے ساتھ اور اپنے لمٹس کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حد تک اجازت دی ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں زینت کو بھی اختیار کرنا ہے۔ ایک اہم نقطہ جس کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ پردے کی جب بات آتی ہے تو ایک سوال اکثر اٹھتا ہے کہ چہرے کے پردے کے متعلق کہ آیا کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، اور یہ بات درست ہے کہ اس معاملے میں اختلاف ہے نا، لیکن جو علماء یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے، اور اگر ہم اس کی تھوڑی دلیلیں دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابیات کی زندگی سے باتیں ایسی ملتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جو ہیں وہ چہرے کو چھپایا کرتی تھیں، اور وہ ہمارے لیے مثال ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہے نا۔ تو سورہ نور کی جو واقعہ افک آتا ہے شروع میں، ابتدا میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، وہاں پر وہ جب اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جب وہ صحابی ان کے پاس آئے صفوان بن معطل، اور یہ سو رہی تھیں اور ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اور انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ کہتی ہیں کہ صفوان بن معطل نے مجھے حجاب کی آیات، پردے کی آیات جو سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہیں اس کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا، اور انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہاں رہ گئی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے پہلے دیکھا تھا، اور یہ پھر اپنا چہرہ چھپا لیتی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ چہرے کا پردے کے بارے میں سورہ احزاب کی جو آیات ہیں اس میں واضح ہو گیا، اور سورہ احزاب میں جو پردے کے احکامات ہیں وہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ پردہ وہ ہے جب کہ ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، اور سورہ نور میں جو پردہ بتایا گیا ہے وہ گھر کے اندر کے لوگوں کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو سورہ احزاب میں بتایا گیا کہ وہاں چہرے کے پردے کی واضح بات ہو گئی، کہ وہاں کلیئرلی یہ پتہ چل گیا کہ اپنے اوڑھنیوں کو اپنے اوپر سے لٹکا لو، اور اس کی شکلیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو کور کر کے دکھایا، ایک آنکھ انہوں نے کھلی رکھی اور چادر کو پورا لپیٹ لیا، تو یہ بات ہوئی۔ اسی طرح سے ہم اگر تھوڑا سا اور جو قرآن کی آیتوں کو پر غور کیا جائے، ابھی جو آیت ہم لوگوں نے پڑھی تھی اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے پیر کو زمین پر زور سے نہ ماریں تاکہ وہ جو ان کی زینت چھپی ہوئی ہے وہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایک عورت کی پیر کے زیور کی آواز زیادہ اٹریکٹ کرے گی، یا ایک عورت کی شکل جو اس کا چہرہ جو ہے وہ ایک مرد کو اٹریکٹ کرے گا؟ یا آپ یہ سوچئے کہ عورت تو پوری کی پوری زینت ہے، لیکن اس کا جو سب سے
بڑا جو فتنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے ایک مرد کے لیے وہ چہرہ ہوتا ہے. چہرے پہ نگاہیں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, مسکراہٹ ہوتی ہے نا, اس کی خوبصورتی ہوتی ہے. ایک مرد پہلے اٹریکشن کس چیز سے پاتا ہے؟ ایک عورت کے چہرے سے ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ سوچیں کہ اگر ایک عورت کے جسم کو پورے دھڑ کو رکھیں اور چہرہ نہ ہو تو وہ اٹریکشن جو ہے, وہ فیلنگز, وہ احساسات, یہ ساری چیزیں چہرے سے ہوتی ہیں. اس لیے جو ہے یہ چہرے کے پردے کے لیے جو بات آتی ہے وہ صحابیات کی زندگی سے بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چہرے کو اپنا چھپایا کرتی تھی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ایک چور کو کہیں داخل ہونے کے لیے آپ نے سارے کھڑکیاں بند کر دی, سارے دروازے بند کر دیے, لیکن جو مین گیٹ تھا اس گھر میں داخل ہونے کے لیے اس کو آپ نے کھول دیا, ہے نا. تو اس لیے جو ہے وہ چہرے کے پردے کے جو حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں لازمی ہے, وہ اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ یہ ایک بہتر چیز ہے, اور ایسا نہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں کرنا چاہیے, اس بات کا کوئی قائل نہیں ہے نا. اگر کر رہے ہیں تو وہ بہتر ہے. اور بڑا اچھا کسی نے لکھا تھا کہ یہ نہیں پتہ کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں, حجاب ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے, اس لیے میں اس کو پسند کرتی ہوں. تو یہ اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب چند باتیں اینڈ میں یہ آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ اس کے جو حجاب کے فائدے ہیں جو ہم ایک عورت کے لیے حق میں بھی اور پورے معاشرے کے حق میں بھی دیکھیں. یہ سب سے پہلی چیز جو ہم کو یہ پتہ چلتی ہے کہ پردہ کرنے سے اسلام جو ہے وہ عورت کو مقام بڑھاتا ہے. وہ اس طرح سے کہ آج دنیا جو ہے وہ اس چیز کی طرف دوڑ رہی ہے کہ عورت اپنے آپ کو اس معاشرے میں رہنے کے لائق بنانے کے لیے, پروف کرنے کے لیے, وہ اس کو لگتا ہے کہ جب تک میں اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے نہ نمایاں کر دوں, جب تک میں اپنی خوبصورتی لوگوں تک نہ بتا دوں, میری کوئی وقت اور امپورٹنس نہیں ہوگی. وہ لوگوں سے اپنی ویلیڈیشن چاہتی ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ لوگ جب تک اس کی خوبصورتی کی تعریف نہ کریں یا اس کی خوبصورتی کی بنا پر اس کو عزت مل رہی ہے. حالانکہ اسلام کیا کرتا ہے کہ اس بوجھ سے اس کو آزاد کر دیتا ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک عورت کے ظاہری کو چھوڑ کر صرف ظاہر کو اس کی عزت کی وجہ نہ بنائی جائے, بلکہ اس کا اندرون جو ہے, اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, اس کے اندر جو سکلز ہیں, اس کے جو اندر اخلاق ہے, اس بنا پر جو اس کو عزت دی جائے. تو گویا کہ یہ حجاب جو ہے یہ حقیقی آزادی جو ہے ایک عورت کو دیتا ہے. اور لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ایک اور بات جو آتی ہے کہ یہ زبردستی ان کو پہنا دیا جاتا ہے یا اڑھا دیا جاتا ہے, یا مردوں کی ان کے اوپر کنٹرول کی یہ علامت ہے. حالانکہ اگر پورے اسٹیٹسٹکس کے اعتبار سے بھی اور پوری دنیا میں سروے کیا جائے تو چند ہی عورتیں ہو سکتا ہے ایسی ہوں گی جن کو زبردستی اڑھا کر پہنایا گیا ان کے شوہر کی طرف سے یا معاشرے, ورنہ جو ہے وہ جنہوں نے پہنا وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے وہ پہن رہی ہوتی ہیں, ہے نا. تو یہ تو اسی طرح سے ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے, اور یہ بندگی کا ایک مظہر ہوتا ہے جو ایک عورت جو ہے وہ حجاب لے کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے اس کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی آتی ہے. اور اگر ہمارے بچیوں کے اندر اور ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ ہے کہ حجاب پہننے سے ان کے سیلف اسٹیم پر یا ان کے سیلف کانفیڈنس پر اثر ہو رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار ہے, تو کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی, یا ہمارا معاشرہ اور ہمارے مسلم معاشرہ جو ہے وہ ان تک یہ پیغام پہنچانے میں قاصر رہ گیا کہ ہماری ظاہر جو ہے وہ ہماری وقت کو ڈیفائن نہیں کرتی کہ ہم کیا ہیں اور ہماری کتنی اہمیت ہے. وہ صرف ظاہری شکل پر نہیں ہوتا بلکہ ہمارے اخلاق اور کردار سے ہوتا ہے. اور اسی طرح سے پردے سے جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس میں کمی آ سکتی ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں کہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں, جو پازیٹیوز ہیں, اور اس کو نہ کرنے سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹی مثال کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی پاکیزہ, اتنا حیا اور شرم کی پیکر تھیں
کہ حتیٰ کہ وہ جب ان کا انتقال بھی ہونا ہوتا ہے تو وہ اس بات سے گھبراتی ہیں کہ ان کے جسم کی باڈی کا جو اسٹرکچر ہے، جو بناوٹ ہے، وہ لوگوں کو نہ دکھے. اور انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں مجھے لے جانا، اور ان کے اس کے اوپر جو ہے میت کے اوپر کھجور کے چھال رکھے گئے، جس کے بعد سے یہ رواج ہو گیا کہ عورتوں کی جب میت ہوتی تو اس کے اوپر سے ایکسٹرا جو ہے وہ کورنگ کر کے وہ لے جایا جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ حیا، اتنی شرم اور اپنے آپ کو چھپانا مردوں کی نگاہوں سے، تو آپ سوچیں کہ یہ اسلام کا یہ مزاج ہے نا، جو ہمیں ہمارے اندر اپنانا ہے اور اپنے اندر اس چیز کو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے اگر یہ پورا معاشرہ ان قوانین پر عمل کرے تو ایک پرامن سوسائٹی ہے نا، پرامن معاشرہ بن سکتا ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ ان بہنوں کے لیے جو یہ سوچتی ہیں کہ یہ بہت بڑا سٹیپ ہے اور بہت مشکل ہے، اور اگر ہم حجاب میں نہیں ہیں، اور اگر ہم سوچتے ہیں اور جس بھی سٹیپ پر ہم ہیں اور آگے بہتری کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں، تو شیطان ہم کو پیچھے کھینچتا ہے اور شیطان ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے نا. لیکن انسان یہ سوچے کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہوں، اور وہ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری میں جب آگے انسان بڑھتا ہے. ایک اور بات یہ تھی کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پردہ ہے وہ تو نگاہوں کا پردہ ہوتا ہے، صرف نگاہوں کا پردہ. یہاں پر دیکھیں اب حجاب کی جو بات آئی، نگاہوں کی بھی بات تھی، اور کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، دونوں باتیں بتائی گئی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حجاب نگاہوں میں بھی ہونی ہے، اور اسی طرح سے اس کا ایک جو مظہر ہے، ایک مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ظاہر میں بھی ہونا ہے. تو یہ ایک کمٹمنٹ اور یہ چیزیں ہمیں اس کا انشاءاللہ تعالی خیال کرنا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو حجاب کی اور پردے کی جو باتیں ہیں، یہ ہمارے بچوں کے اندر بہت چھوٹی عمر سے، بالکل چھوٹی عمر سے ہمیں ان کے اندر اس کی تربیت کرنی ہے. اس وقت جب کہ لگتا ہے کہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی حاجت بھی نہیں ہے، تب سے ان کو ٹرین کیا جائے ایک باحجاب طریقے سے. کتنی ہی ماؤں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ حجاب لینا نہیں چاہتی، لیکن انہی ماؤں سے جب بات کیا گیا اور پوچھا گیا، تو ابھی ریسنٹلی ایک جگہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو جو ہے بچپن میں ویسٹرن کپڑے پہنائے تھے، یا اس کلچر کے کپڑے پہناتے رہے، اور آج جب ہم کہتے ہیں تو وہ بات نہیں سنتی ہے. اب اس میں اس بچے کا قصور ہے یا ماں کا زیادہ ہے نا. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری اسلامی تہذیب، ہمارے قرآن اور حدیث کے مطابق جو باتیں پتہ چلتی ہیں لباس کو لیتے ہوئے، وہ ساری چیزیں کلچر میں شروع سے ڈالنا. اسی طرح سے مکس گیدرنگس کا جو معاملہ ہے، اور جتنے بھی احکامات بتائے گئے ہیں، ہمیں اس کی انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس کا احترام کریں گے اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، دیکھیں کتنا بگاڑ خاندان کے اندر ہو جاتا ہے، کتنی برائیاں خاندانوں میں ہو جاتی ہیں بے حیائی اور فحاشی والی. تو جب اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو وہ تمام برائیاں ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھروں سے وہ دور ہوتی چلی جائیں گی، حتیٰ کہ جو بہت بڑے لیول کی جو باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کا سدباب ہو جائے گا. تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم لوگوں نے جو پردے کے متعلق جو باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا آسان کر دے، اور وہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکیں، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے راستے پر نہ چلو اور زنا سے قریب بھی نہ پھٹکو. یہ جو باتیں آتی ہیں تو ہم اس سے بچنے والا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو، آج کی نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ اس برائی سے جو معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہے اس سے دور رکھ دے، اور ہمیں حقیقی حجاب اور پردے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک بہترین معاشرہ بن سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.